الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى في مقام آخر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: في مقام آخر: ادعوني استجب لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الباجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال الإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي والبديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء جل جلاله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم المقام، برادر مکرم، معظم محترم، جانشین والدی مرشدی سیدی سندی حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر مقدس حضرت سید شمس الدین حسن مرتضی علی، جانشین والدی مرشدی حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادران طریقت، جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ سلوک کے بارے میں اپنے سلسلے کے طریقے کے بارے میں بیان کروں. سن 1970 میں حضرت کے وصال کے بعد سے اب تک یہ طریقہ یہاں رائج رہا کہ آج فیضان عرس کے نام سے بادشاہ جلسہ مقرر کیا جاتا تھا، اور اس میں سلسلے کی باتیں، سلوک کی باتیں اور اسی سے مربوط مسائل پر گفتگو ہوا کرتی تھی. وقت بدلتا رہا اور لیکن گفتگو تو جاری رہی. آج میں آپ کے سامنے ابتدا میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو، ان ناموں سے دعا کرو، ان ناموں سے مجھے یاد کرو. دوسری آیت میں نے جو تلاوت کی اس میں یہ حکم ہوا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. تیسری آیت میں نے جو تلاوت کی اس میں یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پکارو. تم دعا کرو
میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس کسی نے ان ناموں کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اسی سے مربوط ایک حدیث کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا، اس میں ارشاد ہوا کہ جس کسی نے ان ناموں کو گن لیا یعنی پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور ان 99 ناموں کو میں نے تلاوت کیا جو حدیث پاک میں آ گئے ہیں۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ اور انشاءاللہ جامعیت کے ساتھ اس بات کی کوشش کروں گا کہ سلوک کیا ہے اور اسے کیسے طے کیا جاتا ہے۔ یہ اس بارے میں نے ایک تفصیلی کتاب 7 مراحل سلوک میں نے تحریر کی ہے۔ یہ 7 مراحل سیدی مرشدی والدی حضرت اسماعیل ولی اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اجتہاد سے قائم فرمائے، پھر سے ان کو دوبارہ زندہ کیا، سلوک کی ابتدا کیسی ہوئی اور انتہا کس حال میں ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز چراغ القلب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الفضات جوامع الکلم میں ہے کہ پہلے سلوک بہت آسان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سلوک بہت آسان تھا۔ ایک شخص کفر سے، شرک سے توبہ کرتا، دین اسلام میں داخل ہوتا، واصل الی اللہ ہو جاتا تھا، اس کا سلوک جمی طے ہو جاتا تھا، دوری نہیں تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سلوک کی مدت طویل ہوتی چلی گئی۔ سلوک کے درجات مقرر ہوئے، زاہدوں کا، عابدوں کا، عالموں کا، تاجروں کا، بادشاہوں کا، ملوک کا، عوام کا، رعایا کا، سب کا سلوک رفتہ رفتہ الگ الگ ہوتا چلا گیا، اور مدت اس کی طویل ہوتی چلی گئی۔ اس میں بھی کئی قسمیں مقرر کی گئیں۔ ایک وہ کہ مکمل ترک دنیا کر کے، عملاً دنیا کو چھوڑ کر، غار میں رہ کر، عوام سے نہ مل کر، بغیر دانا پانی کچھ کھائے صوم الدہر کے ساتھ جو مدت تھی تو 24 سال، 21 سال، 12 سال، 9 سال، اس میں پھر ترتیب رہی روزے ایام بیس کے روزے رہتے ہوئے، سال میں 6 مہینے روزے اور 6 مہینے روزے نہ رہنا، اس کی ترتیب بھی پیش کی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلسل 6 مہینے رہ کے 6 مہینے روزہ نہ رہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلطان المشاق نظام الدین اولیاء مظنون الہی قدس سرہ العزیز نے 6 مہینے روزے اور 6 مہینے بغیر روزے رہنے کا ایک اپنی شیڈیول بیان کیا، جس میں ایام بیس کے 3 روزے، یہ 12 کے 36 روزے یہ ہو گئے، محرم کے 10 روزے، ذی الحجہ کے 9 روزے۔ اس طرح آپ نے ایک حساب اس میں لکھا ہے جس سے 6 مہینے آدمی روزے دار رہتا ہے اور 6 مہینے روزہ نہیں رہتا ہے۔
بندہ نواز نے سلوک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ، جیسا کہ حضور نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن روزہ، ایک دن سحری، ایک دن کھانا، ایک دن روزہ رہنا، یہ سب طبیعت کے شاخ ہے۔ لیکن مدنہ نواز نے فرمایا جہاں تک عادت کا تعلق ہے، ایک دن روزہ رہنے ایک دن روزہ نہ رہنے سے یہ بھی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب آئین حزب اللہ میں لکھا ہے کہ 24 سالہ سیاحت ظاہری و باطنی، خود اپنا حال آپ تحریر فرماتے ہیں، میں نے 24 سالہ سیاحت ظاہری و باطنی کے بعد جو نعمت سے افتخار شیخ وطن رحمۃ اللہ علیہ سے ملی اور اجازت ہوئی، اس کے بعد آپ اشاعت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے آگے بڑھے، تو آپ نے سلسلے کو وسعت دی اور سلوک کی مدت کا کم سے کم تعین فرمایا۔ پہلے جو مدت تھی 24 سال، 36 سال میں مدت آئی ہے، 36 سال، 24 سال، 16 سال، 12 سال، 9 سال کم سے کم۔ اور سلوک کے جو درجات تھے اس کے سب سے زیادہ درجات 100 درجے مقرر تھے، سلسلے گروہ قادریہ میں، گروہ چشتیہ میں، نقشبندیہ سہروردیہ میں بھی اسی طرح سے درجات مقرر ہیں، کسی میں 40 ہیں، کسی میں صرف 7 درجے ہیں۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلطان المشاق نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جانشین خلیفہ ارشد ہیں، سلسلہ چشتیہ محبوب پاک کے بعد میں جو کثرت سے چلا، جانشینی کا حضرت نے جو اعلان فرمایا، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے، 99 نام صفاتی ہے۔ اس طرح ایک نام کا مقررہ طور طریقے پر اس کے قواعد کے مطابق جب سالک، جب مرید اس کا ذکر کرتا ہے، ایک نام اس میں ذات اللہ، 99 اسماء صفاتی کا جب ذکر کرتا ہے، شرائط کے مطابق ایک مرحلہ طے کرتا جاتا ہے۔ اس طرح 100 سلوک کے مراحل وہ طے کرتا ہے۔ اب اس میں جو اس کی مدت ہے، ایک جسم کے لیے ایک کم از کم ایک چلہ اگر مقرر کیا جائے 40 دن، تو اس طرح 100 مراحل کے 100 چلے اس پر گزارنے ہوں گے۔ لیکن ہر طالب کی ہمت، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری کے لحاظ سے اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ 40 دن میں یہ مرحلہ وہ طے کر لے یا یہ منزل کو پار کر لے۔ بہرحال یہ بہت طویل سفر رہا۔ والد گرامی نے تحریر فرمایا کہ جب وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ نکلے اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مسلسل کئی برس تک معروضہ پیش کیا کہ آج عمریں کم ہیں، ہمتیں پست ہیں، وہ ریاضتیں جو اگلے لوگوں نے انجام دی ہیں وہ آج ہو نہیں سکتی۔ سلوک میں اور مدت میں تخفیف چاہیے، کمی چاہیے، ہمتیں پست ہیں، عمریں کم ہیں، اور وہ ریاضت آج نہیں کر سکتے جو کل لوگ کیا کرتے تھے۔ مسلسل کئی برس تک ترمیم بعد ترمیم میں ایک نصاب سلوک غریب نواز کی خدمت میں پیش کرتا رہا، یہاں تک کہ صاحب معراج، بطفیل صاحب معراج، شب معراج
اجتہاد منظور ہوا 9 ماہ 10 روز کا ہے. یہ 9 ماہ 10 روز کا جو اجتہاد منظور ہوا اس میں صرف 7 چلے ہیں. 40 دن کے 7 چلے ہیں. اور اس کی جو تفصیل ہے میں نے ہفت مراحل سلوک میں بھی لکھی ہے، اعمال نامہ طالب الہی میں بھی لکھا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی میں نے تنظیم اوقات جو آپ نے مقرر فرمایا اس میں بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے. اب سب سے اہم ترین جو بات تھی میری دانش میں میں جس کو سمجھتا تھا، اس سے پہلے بھی اس کا میں نے اظہار کیا کہ ہم بڑے بھائی صاحب اللہ اور تمام لوگ گھر کے تمام افراد، یہ معمول تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ دیوان خانے میں جمع ہو جاتے تھے. حضرت والد صاحب تشریف لاتے تھے، پیر و مرشد، اور بیٹھتے ہم سب لوگ ختم خواجگان پڑھا کرتے. ختم خواجگان ہونے کے بعد میں شجرہ خوانی ہوتی، اس کے بعد مراقبے میں بیٹھ جاتے جس کو آپ توجہ فرماتے. لوگوں کے پاس یہ مراقبے کے نام سے مشہور ہے اور ہمارے پاس توجہ کے نام سے آپ یاد فرماتے. توجہ میں بیٹھ جاتے. مجھے یاد ہے کہ حضرت صرف 1 مہینہ علیل رہے، بیمار رہے، اپنے جگہ سے نہیں اٹھے. 23 جمادی الثانی کو ہماری جو بہن تھی وہ بہن کا 23 جمادی الثانی کو انتقال ہوا، اور 23 رجب 1 مہینے کے بعد حضرت کا وصال ہوا. میں اس وقت اندار میں تھا، بہن کے انتقال کے اور دوسرے دن پہنچا جب تک تدفین ہو چکی تھی. یہ بتلایا گیا کہ جب بہن کا انتقال ہوا تو حضرت کو اطلاع نہیں کی گئی، کمرے میں رکھے، اور جب جنازے کو نہلایا گیا، دلایا گیا اور تیار کر کے رکھا گیا، والد کو لایا گیا جنازے پہ، تو حضرت نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بولے پاشا کا جنازہ. ہاں انتقال ہو گیا؟ اور بجان دعا کیجیے. تو بولے معصوم ہے، اس کو لے جاؤ. بس وہاں سے پھر اٹھے نہیں. 1 مہینے تک گویا پلنگ پہ ہی لیٹے رہے. 1 مہینے کے بعد ان کا وصال ہوا. اس واقعے سے، بہن کی وفات سے واقعے سے 15 دن پہلے تک، جب تک ختم خواجگان میں حضرت آ کر بیٹھتے، مراقبے کے وقت اس آیت کی تلاوت ہر روز ہم نے آخری لمحے تک ان سے سنی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. یہ آیت ہر روز تلاوت فرماتے ہیں. واذکر ربک، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک، اپنی جان میں، اپنے دل میں، تضرعا، گڑگڑاتے ہوئے، خوفا. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ، خوف سے، دون الجہر، آواز نکالے بغیر، من القول، قول بھی نہیں ہونا، زبان سے چاہے لفظ نکلے یا نہیں نکلے، آدمی منہ میں بھی اگر بات کرے، خود کا خود سن لے تبھی وہ قول ہوگا، قول بھی نہیں ہونا. دون القول من الجہر بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے مت ہونا. اس آیت پہ میں نے اس کے وفات شریفہ کے بعد سوچتا رہا کہ آیت زندگی بھر ہر روز اس آیت کو آپ نے دہرایا ہے. میں اس آیت کی تحقیق میں لگ گیا جس کی صورت میں تنظیم اوقات کتاب سامنے آئی. اتفاقاً یہ حسن اتفاق ہے کہ سرلی شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں. جب ان کو ان کے گھر میں بٹھایا گیا تو جو مراحل 7 مراحل لکھے ہوئے تھے وہ ان کو لکھ کر دیا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی تشریح کر دوں گا. تو 7 مراحل کی جو تشریح کی گئی، 7 مراحل سلوک کے نام سے، وہ کتاب آج سے تقریباً 10 برس پہلے شائع ہو گئی، جس میں اکثر شاہ صاحب کا بھی تعاون رہا، جس پہ برادر مکرم نے بھی رائے لکھی، ملے بھائی صاحب نے بھی رائے لکھی. میں نے ان سے خواہش کی کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ میں اضافہ کر دوں، کم کر دوں. مجھے آپ لوگوں کے مقابل میں حضرت کے ساتھ چھوٹا ہونے کے ناطے مجھے وقت کم ملا ہے. اس میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اضافہ کر دیجئے، یا کچھ خلاف واقعہ بات آ گئی تو حذف کر دیجئے. الحمدللہ وہ کتاب مکمل ہوئی.
اب معروض خدمت یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے پاس دو سلسلے کی دو جوڑ ایسی ہیں، ایک جدی سلسلہ ہے، ایک خلفائی سلسلہ ہے۔ جدی سلسلہ بندہ نواز سے جو چل رہا ہے، ایک سلسلہ سید محمد حسینی بندہ نواز بیت چراغ تکر رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین مغربی، کمال الدین گیابانی، میران شمس الشاہ، برہان جانم، حامد الدین اعلیٰ، میران جی خدانما حسینی سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا بھی ایک سلوک ہے، اور حضرت سراج الدین نقی سلطان المشاق نظام الدین اولیاء محب الہی کے خلیفہ جو بنگلہ دیش کے بارڈر پر ان کا مزار پاک ہے، سراج الدین نقی عین ہندوستان گوڑوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مالدہ ٹاؤن سے 25-30 کلومیٹر دور پر ہے، وہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت وطن صاحب قبلہ کی طرف آیا تو سلطان المشاق نظام الدین اولیاء محب الہی کی ایک شاہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سے پاس جدی سلسلہ آیا ہے، یہ ہے، اور حضرت سراج الدین نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت وطن سرکار وطن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ دو طرف کا بھی سلوک یہاں پہ موجود رہا۔ اب والد نے کیا اجتہاد کیا؟ خود تو 24 سال سیاحت کیے، عادل آباد کے جنگلوں میں پتے کھا کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، 24 برس تک تن پہ کپڑا نہ بچھونا، نہ اوڑھنا، نہ کھانا، نہ کھلانا، نہ دیکھنا، نہ دکھانا، نہ لوگوں کو کبھی نظر آتے کبھی نظر نہیں آتے، اتنی سخت ریاضت کر کے ہمارے لیے ایک ایسا خانہ نعمت تیار کیا کہ تم اپنے گھر میں، اپنے گھر کے کمرے میں رہ کر دن رات کے 24 گھنٹے کی مصروفیات تم کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے تم سلوک ادا کر سکتے ہو۔ 24 برس خود تو مشکل اٹھائے، طرح طرح کی صحبتیں برداشت کیے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں بھینسے میں بہت سے لوگوں سے بچپن میں ملاقات ہوئی جنہوں نے حضرت کا وہ زمانہ دیکھا تھا، بہت ضعیف لوگ تھے، ان سے میں نے ریاضت کے قصے سنے، لیکن ہمارے لیے ایک ایسا خانہ نعمت تیار کیا کہ آپ طالب علم رہ کر سلوک طے کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر کے کر سکتے ہیں، آپ مدرسے میں مدرس ہو کے کر سکتے ہیں، آپ سپاہی ہو کے کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ ملازم ہو کے کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ملازم ہو کے کر سکتے ہیں، آپ حکومت میں رہ کے کر سکتے ہیں، حکومت سے باہر رہ کے کر سکتے ہیں، اب اور کون سی آسانی چاہیے؟ اور اس کی مدت انہوں نے مقرر فرمائی 9 مہینے 10 دن۔ لیکن ان تمام کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک ایسا لائحہ چاہیے، ایک ایسا ٹائم ٹیبل چاہیے کہ آدمی کس وقت کیا کرے۔ میں نے بہت اس میں تحقیق کی، الحمدللہ مجھے ایسی کامیابی ہوئی اور مجھے ایسی نصرت ملی، ایسی تائید ملی جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تنظیم اوقات مل گیا، داؤد علیہ السلام کا تنظیم اوقات کتاب کی اشاعت کے بعد ملا، انشاءاللہ میں اس کو شامل کروں گا۔ قرآن مجید سے داؤد علیہ السلام کا تنظیم اوقات ملا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا تنظیم اوقات ملا، کتاب کی ترتیب کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی تنظیم اوقات ملا۔ تو اس تنظیم اوقات میں جو بات حضرت علی نے صاف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر انسان 60 سال زندگی اگر کسی انسان کو ملے تو 30 سال اس کی زندگی کے راتیں کھا جاتی ہیں، اب بچے صرف 30 سال۔ حضرت علی نے یہ تنظیم وقت فرمایا 60 سال اگر کوئی آدمی زندہ رہا تو 30 سال اس کی راتیں کھا گئی، بچ گئے 30 سال۔ 10 سال بچپن، 10 سال بڑھاپا، وہ یہ کیسا گزر گیا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ 10 سال میں 30 سال تھے، یہ 10 سال میں 10 سال نہیں 5 سال ہوں گے، چونکہ ہاتھوں نے 5 سال کھا لیے تھے۔ 30 سال میں یہ 10 سال گزر گئے، بچ گئے 20 سال۔ اس کے بعد فرمایا کہ 10 سال ایسے بری طرح ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہ بیماریوں، جدوجہد اور اپنی معاش کے کمانے کے ذرائع کی تلاش میں 10 سال گزر جاتے ہیں۔ تو گویا راتوں کے ادھر 5 سال چلے گئے تھے، ادھر 5 سال، جملہ بچ گئے صرف 15 سال۔ 60 سال اگر آدمی کوئی زندہ رہا، حضرت علی نے فرمایا کہ 15 سال ہی اس کو زندگی ملی۔
15 سال ہی وہ زندہ رہ سکا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بزرگی چاہتا ہے، جو بلند مقامات چاہتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ تو آپ کے پاس سے سلوک یہ طے ہوا کہ راتوں کو جاگا جائے، اور یہی سلوک کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا، 24 گھنٹے جاگنا، سونا ہی نہیں، اطاعت فرما برداری نہیں، یہ بھی قرآن کے مطابقت میں رہا۔ تو تمام چیزوں کی تحقیق کرتے کرتے بعد میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نرمی پیدا ہوئی۔ امام غزالی نے دنیاوی امور کی انجام دہی کے قاعدے مقرر کیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد اس کو امام غزالی کا ٹائم مینجمنٹ کیمیاء سعادت میں ہے۔ امام غزالی کے 100 سال بعد شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں اور نرمی پیدا کی۔ شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ سونا عبادت ہے یا نہیں ہے۔ اگر سونا اللہ کو پسند ہوتا تو اہل جنت سو جاتے تھے، اس طرح کی بات ہوتی تھی، اور وہ اپنی جگہ برحق تھے۔ شیخ نجم الدین رازی نے دلائل قائم کیے اور یہ فرمایا کہ سونا بھی عبادت ہے، رمضان میں روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ عالم کا سونا شیطان پہ بھاری ہے، کیونکہ جب عالم سوئے گا اٹھے گا تو پھر فتویٰ اس کے خلاف لکھے گا، نفس اور شیطان کے خلاف۔ اور دلائل قائم کیے اور قرآن مجید سے دلائل لے کر سونے جاگنے کے اوقات کا بھی انہوں نے پہر کا مقرر فرمایا۔ اس طرح امام غزالی کے 100 سال کے بعد شیخ نجم الدین رازی کا ٹائم مینجمنٹ چلتا رہا، جو 700 سال تک اسی پہ عمل ہوتا رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جتنے اولیاء آپ کو روئے زمین میں نظر آ رہے ہیں، میری تحقیق کے مطابق یا میرے مطالعے کے مطابق تمام اولیاء اللہ نے امام غزالی اور شیخ نجم الدین رازی کے ٹائم مینجمنٹ کو، ان کے تنظیم وقت کو انہوں نے استعمال کیا، اس پر عمل کیا اور ولایت کی منزلیں طے کی ہیں۔ 700 سالوں میں جو وقفہ آیا، 700 سالوں کے بعد گھڑیوں کی ایجاد ہو گئی۔ اس وقت ایسے لوگ موجود تھے، آج سے 100 سال 125 سال پہلے بھی، 50-60 سال پہلے بھی رہے ہوں گے، کہ رات میں کسی بھی وقت اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے رات کا وقت پہچان لیتے تھے، اب یہ وقت ہو رہا ہے۔ رات میں جنگل میں بھی وہ قبلہ پہچانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، یہ علم ضائع ہوگا۔ گھڑیوں کی ایجاد نے وقت کے پہچان کے علم کو ختم کر دیا اور قبلے کی پہچان مکمل ختم ہو گئی۔ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھڑیوں کے مطابق تنظیم وقت کو مقرر فرمایا، 24 گھنٹے رات میں سونا، دن میں اٹھنا، کب جاگنا، کب سونا، کب کام کرنا، یہ تمام تنظیم اوقات آپ نے مقرر فرمائی۔ اس پہ عمل کر کے اب کسی بھی سلسلے کا مرید اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ کسی ایک کی ذاتی میراث نہیں ہے، البتہ جو عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب اور اس کی رہبری کا جو اجر ہے وہ صلہ حضرت والدی مرشدی کو پہنچے گا۔ اگر ہم نے اس کی خدمت کی ہے تو ہم بھی اس کے حقدار رہیں گے عند اللہ۔ یہ سلوک ہے اسماء حسنہ کے ذریعے۔ تو 99 اسماء اور اسماء صفاتی ایک اس میں ذات، 7 صفات، 7 صفات جو ہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اس میں 7 مرحلے مقرر کیے ہیں صوفیاء نے۔ حضرت میرانی شمس الشاہ برہان الدین جانم امین الدین اعلیٰ کا سلوک بھی ہمارے پاس ہے، جو 28 حروف کے ذریعے سے 7 7 7 7 چوک 28 7 حروف سے یہ بھی اس طرح کا سلوک ہے۔ تو آپ نے جو سلسلے چشتیہ کی دونوں شاخوں کا اجتماع آپ کے پاس ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے انتہائی آسان کر کے سلوک کو پیش کیا۔ اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیستے پکاتے بات کرتے کھانا کھاتے نوالا بناتے نوالا چباتے وقت ہر حص و حرکت پر اللہ اللہ بولنا، پانی کا گھونٹ پیتے وقت اللہ اللہ بولنا،
کھانا کھانے سے پہلے اللہ اللہ بولنا، کھانا کھانے کے بعد اللہ اللہ بولنا، پلک جھپکتے وقت اللہ اللہ بولنا، تو یہ کیسا بولنا؟ ہر چیز انگلش محاورہ استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. مسلسل پریکٹس کرنا، ایکسرسائز کرنا، اس پہ عمل کرنا آدمی کو پرفیکٹ بنا دیتا ہے. سائیکل چلانے والا جب سائیکل چلاتا ہے تو راستے کو دیکھتا نہیں ہے، بجا کدھر جا رہا، برابر چلاتا ہے. ایک ٹائپسٹ جب ٹائپ کرتا ہے ابتدا میں بہت دشواری ہوتی ہے، بعد میں کی بورڈ پہ کبھی نظر نہیں رکھتا، بلکہ جو ٹائپ کرنا ہے اس مواد پہ نظر رکھتا ہے، ہاتھ ادھر چلاتا ہے. جب پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو لوگوں سے سنتا ہے اور ٹائپ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی انگلیاں برابر کام کرتی ہیں. ایسا ہی جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا بھی رہتا ہے، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہوتے رہتا ہے. یہ پریکٹس سے ہو جاتا ہے. یہ پریکٹس کتنی کرنا ہے اس کو بھی آپ نے مقرر کر دیا. پہلے آئین حزب اللہ میں لکھا کہ پہلے 1.25 لاکھ اللہ 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 کے ذکر کی تعداد غریب نواز کے پاس سے منظور ہوئی تھی. بعد میں اور اس میں کمی اور تخفیف کی درخواست کی گئی کہ یہ بھی 1.25 لاکھ دن رات میں بوجھ ہے، لوگ نہیں کر سکتے، ہمتیں پست ہے. تو غریب نواز کے پاس سے 40,000 روزانہ دن اور رات میں 40,000 کا ذکر منظور ہوا، جس میں رات میں 2 بجے سے فجر سے پہلے تک 3 گھنٹے میں یہ ذکر کی تعداد مکمل ہوتی ہے. اگر نہ ہو سکے تو اور نمازوں میں اور اوقات میں اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے. یہ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، اس میں اعظم بکنت کار خویش، اس میں اعظم اپنا کام کرے گا. اے دل خوش باش، اے دل تو خوش رہے. اللہ اللہ تو جو بول رہا ہے یہ نام خود اپنا کام کرے گا، تو خوش رہے. کہ بے تلبیس وہی الدی و مسلمانہ شود، تلبیس سے ہیلے حوالے سے شیطان مسلمان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم کا تم جو ورد کر رہے ہو یہ اسم اعظم خود کام کرے گا، دل پہ وہ تاثیر کرے گا، دل پہ وہ نقش کرے گا. جو صفات خبیثہ ہیں، جو خراب صفات ہیں، وہ اسم پاک کرے گا. ہم کپڑا دھوتے ہیں، ہماری جدوجہد ہے، لیکن کپڑے کا زنگ جو کاٹنے والی شے ہے وہ تو صابن ہے. لکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکلی شیء مسخلہ، ہر چیز کا زنگ دھونے کی ایک دوا ہے. ومسخلۃ القلب ذکر اللہ، دل کا زنگ دھونے کی دوا اللہ کا ذکر ہے. تو ایک نام اللہ سے حضرت نے سلوک کو طے فرمایا، مقرر فرمایا، بجائے 99 اسماء صفاتی ایک اسم ذات کے ایک ہی نام سے تمام صفات کا بھی اس میں طے ہو جاتا ہے. فرمان کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے مسمى ایک، ہے مسمى ایک، گو ظاہر میں اسماء ہے 1000. تو یہ بولنے کی بات نہیں ہے، بلکہ 1000 نام اللہ تعالی کے دنیا میں موجود ہیں. ایک طالب علم ہمارا ابھی گیا، وہ اسماء الحسنی پہ کام کر رہا ہے، جس نے کئی رسالے حاصل کیے ہیں، جس میں 1000 ناموں کا رسالہ بھی حاصل ہو چکا ہے. مسمى ایک، گو ظاہر اسماء ہے 1000، شجر عالم ہے نہاں، ہے تخم ذات کردگار. حضرت فرماتے تھے کہ بیج ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں لکڑی بھی ہے، اس میں پھاٹے بھی ہے، اس میں ڈالیاں بھی ہے، اس میں ہرے پتے بھی ہے، اس میں پھول بھی ہے، اس میں پھل بھی ہے، اس میں پھل کی مٹھاس بھی ہے، اس میں رنگ بھی ہے. تو بیج کے اندر سب کچھ ہے. اسی طرح اس میں ذات کا جو جس نے پکڑ لیا اس کو تمام اسماء صفاتی کی لذتیں اور اس کے تمام منافع مل سکتے ہیں. میں نے حضرت کی اجازت سے اور حکم سے جو اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا تھا میں نے بیان کیا. اس میں کمی کوتاہی یا زیادتی ہو تو میری اصلاح کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.